ایک بات میری قوم کے بچے نوجوان نسل ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے، جب بھی آپ نے بی بی کے حق میں بحث کرنی ہے تو یہ ابتدائی معلومات آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اسلامی قوانین میں جو اسلامک لا ہے، جو آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں بھی جو اسلامک لا کی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں یہ بات درج ہے کہ اسلام کا قانون ہے کہ جس جاگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے لشکر، جنگ، گھوڑے دوڑائے ہوں، خون بہایا ہو، پسینہ بہایا ہو، اور وہ جاگیر جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آئے، جو بھی جاگیر ہو یا پراپرٹی ہو یا چیزیں ہوں، اس میں سے 5واں حصہ ہوتا ہے رسول کا، جسے کہتے ہیں خمس۔ لیکن اگر کسی جاگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے نہ کسی مسلمان کا گھوڑا دوڑا ہو، نہ جنگ ہوئی ہو، نہ خون بہا ہو، نہ پسینہ بہا ہو، یہ صرف اسلام کے روب کی وجہ سے اسلام کو مل جائے تو اسے شریعت میں کہتے ہیں مال فی، اس میں امت کا حق نہیں ہوتا، یہ صرف رسول کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو؟ اب بی بی کے حق پہ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر تو فدق کے لیے کسی نے گھوڑے دوڑائے تھے، کوئی جنگ و جدال ہوا تھا، تو پہلے طریق سے ثابت کرو کہ فدق کو قبضہ کرنے کے لیے جنگ ہوئی تھی۔ اگر یہ نہیں ہوئی تو شرعی قوانین کے مطابق یہ ہے مال فی، یہ بنتا ہے پورا رسول کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابتدائی معلومات دے رہا ہوں، اور اتنی اہم معلومات دے رہا ہوں کہ آپ 1000 دشمنان زہرا کے سامنے بھی بیٹھے ہوں تو آپ کو اکیلے بیٹھے یہ دلیلیں کافی ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حق زہرا کے حوالے سے ہر گھر میں مناظر پیدا ہو۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کہا کرتے تھے اگر شیعت کو جوان دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو 2 چیزیں یاد کروا دو، فدق اور غدیر۔ 2 چیزیں اپنے بچوں کو یاد کروا دو، یہ نسلوں کو شیعہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اب میں نے آپ کے سامنے فدق کا پس منظر جتنی جلدی ہو سکتا تھا پڑھ دیا کہ یہ کیسے آیا۔ 7 ہجری میں یہ جاگیر رسول کو ملی، 7 ہجری پوری، 8 ہجری پوری، 9 ہجری پوری، 10 ہجری پوری، 11 ہجری کو نبی دنیا سے گئے۔ 11 ہجری تک یہ جاگیر مسلمانوں کے رسول کے پاس رہی۔ اگر اس میں امت کا حق تھا تو نبی نے 4 سال کیوں نہیں دیا؟ میں تو پنچایت کی صورت میں بات کر رہا ہوں سرکار۔ اگر اس میں امت کا حق تھا تو پہلا سوال ہے عدل محمد پہ۔ اگر آپ کہیں گے امت نے شرماتے ہوئے نبی سے نہیں مانگا تو سنی کتابیں چاہو گے میں ڈھیر لگا دوں گا۔ سنی کتابوں میں لکھا کہ بحرین سے مال خراج آیا، آدھی رات کے وقت اونٹ مدینے پہنچے، اس اونٹ میں سامان تھا جو دوسرے ملکوں سے بحرین سے مسلمانوں کے لیے بھیجا گیا تھا۔ رسالت ماب حجرے میں تھے، نوکر نے جا کے بتایا یا رسول اللہ وہ بحرین سے جو مال آنا تھا وہ آ گیا۔ تو صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اس مال کا کیا کرنا ہے، بیت المال میں جمع کریں؟ رسول نے فرمایا نہ روکو، اونٹ مسجد کے دروازے پہ کھڑے کرو۔ اونٹ مسجد کے دروازے پہ رسالت ماب ابا لے کے حجرے سے باہر آئے۔ رسالت ماب نے فرمایا یہ سارا سامان مسجد میں اتارو۔ سارا سامان مسجد میں اتر گیا۔ رسالت ماب نے فرمایا چراغ روشن کرو۔ چراغ روشن ہوا۔ فرمایا مجھے وہ مستحقین کی، غریبوں کی، بیواؤں کی فرشتے لا کے دو۔ وہ فرشتے لا کے دی۔ رسول نے کہا یہ اس کے گھر دے کے آؤ، یہ بوری اس کے گھر چھوڑ کے آؤ، یہ مال اس بیوہ کو دے کے آؤ، یہ اس یتیم کو دے کے آؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی ہے، اگر آپ کہیں تو یہ کام دن کی روشنی میں ہو جائے، سنی کتاب میں لفظ نہ ہو، میں زندگی میں ممبر پہ نہ ہو۔ رسالت میں آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر دن کو تقسیم کرنا دن کو کر لیتے ہیں، لیکن تم میں سے ایک صحابی اس بات کی ضمانت دے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا۔ تم میں سے کوئی ضمانت دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا۔ فرمایا تم میری ایک سانس کی ضمانت نہیں دیتے، میں کسی غریب کا حق اپنی گردن پہ رکھ کے کیسے سو سکتا ہوں؟ جو محمد غریب کا حق 1 رات نہیں رکھتا تھا، اس نے امت کا حق 4 سال کیسے رکھ لیا؟ 4 سال کیوں لگے؟ یہ جاگیر آگے رسول کے پاس، رسول کے پاس تھی یا اللہ نے قرآن میں حکم بھیجا؟ آیتات میں موجود ہے وَآتَ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، میرا حبیب اپنی قریبی کو اس کا حق دے۔ خبر رسول کو بھی تھی، لیکن رسول نے پھر بھی کہا جبریل اللہ سے پوچھ کیا کہتا ہے، کون سا حق اور کسے دینا ہے؟ فرمایا خدا کہہ رہا ہے فاطمہ کو فتق لکھ کے دے۔ اگر بیٹیاں 4 ہوتی
متوجہ ہیں تو پھر میں جو بلا کہوں تو جگیر اکیلی زہرا کے نام میں لکھی جاتی. یہ رسول کی زندگی میں بی بی کی ملکیت ہو گیا. اب ایک حصہ میں نے پڑھ دیا جتنی جلدی ممکن تھا. یہ کہاں سے آیا؟ اگلا حصہ پڑھوں کہ یہ کہاں کہاں گیا. رسول کے پاس رہا, رسول کی زندگی میں سیدہ کے پاس آیا. جب پہلی خلافت کا دور آیا تو یہ سیدہ سے چھین لیا گیا. پھر چلا گیا یہ حاکم کے پاس. سلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھے صلی اللہ محمد علیہ. بسم اللہ سرکار, بسم اللہ سرکار, عزت ماں, عزت ماں, بسم اللہ, بسم اللہ سرکار. پھر بھی بلند آواز سے سلوات پڑھیے گا. اللہم صلی اللہ محمد علیہ. بسم اللہ. ادھر بسم اللہ. یا اب یہ متوجہ صاحب یہ آ گیا رسول کے پاس, رسول کی زندگی میں سیدہ کے پاس, سیدہ کی زندگی میں حاکم نے یہ چھین لیا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, میں فتح کی ہسٹری پڑھ رہا ہوں. جب پہلے خلیفہ کا دور ہوا یہ پہلے خلیفہ کے قبضے میں رہا. یا میرا ہر سنی بھائی سے سوال ہے, اتنا بڑا سوال میں کرنے لگا ہوں کہ اس دلیل کا جواب آج تک ابھی قائم نہیں ہوا. میں وہ دلیل دینے لگا ہوں. اگر فدق امت کا حق تھا تو پہلے خلیفہ نے امت کو دیا کیوں نہیں؟ مولا حسین دے دیتا نا. زہرا سے تو یہی کہہ کے لیا گیا تھا کہ امت کا ہے, تو امت کو کیوں نہیں دیا؟ اس نے اپنے قبضے میں کیوں رکھا؟ اگر آپ کہیں کہ امت کو دیا تھا تو مجھے کسی طریق سے ثابت کرو کہ جگیر فتح میں سے کوئی حصہ امت کو گیا. پہلے خلیفہ کا دور پہلے خلیفہ کے قبضے میں رہا, دوسرے خلیفہ کا دور دوسرے خلیفہ کے قبضے میں رہا, تیسرے خلیفہ کا دور آیا اس کے قبضے میں رہا. تیسرا خلیفہ جاتا ہوا اپنے دماد مروان کو دے کے چلا گیا, وہ مروان جسے رسول نے مدینے سے نکالا تھا. اب اس کے بعد اگلا سوال انتہائی اہم سوال جو آج کل آپ پہ بہت زیادہ ہوگا. جب آپ بی بی کے حق کی بات کریں گے تو سب سے ایک سوال ہے جو مولویوں نے بچوں کو رٹایا ہوا ہے. میں اس سوال کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے لگا ہوں. میں اپنی قوم کے بچوں کو جواب دینے لگا اور وہ سوال ہمیشہ کے لیے دفن کرنے لگا ہوں. سوال یہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے جی حاکم نے چھین لیا, تو جب علی حکومت میں آئے تھے تو مولا علی نے اس فتح کا کیا کیا؟ مولا علی کا دور تھا, مولا علی حاکم تھے, مولا زہرا کو واپس کر دیتے. علی نے واپس کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے بعد میری قوم کے بچے خاموش ہیں, کیونکہ آپ نے لینا ہوتا ہے جواب ممبر سے. ممبر سے دیا نہیں گیا. میں پوری جرت کے ساتھ ان کیمروں کی موجودگی میں اس کا جواب دینے لگا. زندگی مجھے وہی چاہیے جو زہرا کی وکالت میں گزرے. میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں مخدومہ کے حق میں پردہ ڈالا جا سکتا. میں یقیناً اپنی جرح کرتا, میں اپنا استدلال استعمال کرتا, میں اپنی عقل استعمال کرتا کہ اس وجہ سے نہیں دیا ہوگا, اس وجہ سے نہیں دیا ہوگا, اگر میرے پاس معصوم کی حدیث نہ ہوتی. اور یہ شیعہ مذہب کا مسلمہ قانون ہے کہ جب ہمارے پاس نص معصوم آ جائے تو ہم اپنا قیاس نہیں کرتے, ہم اپنی دلیل قائم نہیں کرتے. اتنی وزنی دلیل دینے لگا ہوں, اتنی وزنی دلیل دینے لگا ہوں کہ اس دلیل کے حق میں مجمع اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے تو حق سماعت پھر بھی ادا نہ ہو. کتاب کا نام لینے لگا ہوں ویڈیو کیمرے کی موجودگی, مناقب ابن شہر عاشور, معتبر ترین کتاب. چھٹے بادشاہ سے ایک بندے نے پوچھا, مولا حضرت امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں فدق سیدہ کو کیوں نہ دیا؟ جواب امام سننا, تمہیں امام کا جواب بتا دے گا کہ یہ جواب کسی غیر معصوم کی زبان سے نکلا ہی نہیں ہے. کیا بات؟ یہ لفظ بتا دیں گے, یہ لفظ امام کی زبان سے نکلے. ایک ایک بندہ متوجہ ہو جائے, میں سطر ضائع نہیں کرنا چاہتا. اتنی وزنی دلیل شاید ہو سکتا ہے کہ ممبر کی دنیا سے یہ پہلی بار دلیل جا رہی ہو, تو اس دلیل کو میں ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا, اپنی نسلوں کو یہ پہنچا کے جانا. اس نے کہا مولا حضرت امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں فدق سیدہ کو کیوں نہ دیا؟ میں ایک لفظ بھی اپنی خطابت کا ڈالوں تو سیدہ کا مجرم بنوں. میں بالکل وہی جواب پڑھنے لگا جو امام کی زبان سے نکلا تھا. امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے, جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. آئے 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 آئے. اگر ہم واپس کر دیتے تو لعنت رک جاتی. ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے.
کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے۔ اگر آپ کہیں تو ایک اور امام کی زبان سے ایک اور جواب اس کے ساتھ ربط کروں۔ چوتھے امام سے ایک بندے نے پوچھا تھا مولا قتل حسین کا بدلہ کس نے لینا ہے؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے۔ اس کا مولا آپ علی نہیں، آپ بدلہ کیوں نہیں لے رہے جبکہ آپ بھی علی ہیں؟ اگر قتل حسین کا بدلہ لینا ہی امام نے ہے تو 12ویں کی بجائے آپ کیوں لیتے؟ امام نے جلال میں اگر میں بدلہ لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا، بدلہ اس سے لینا ہے تاکہ ہر دور کے یزید سے لے۔ بدلہ میں نے